صلی اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ مکمل کوشش اور کاوش میری رہی کہ میں آپ کے سامنے کما حق کو احسن طریقے سے آل محمد کا ذکر بیان فرما سکوں۔ حرف آخر تو وہ ذات ہے، ہم تو جو بھی پڑھیں گے وہ فضیلت ہی پڑھیں گے، حقیقت تو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیت پڑھی ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے تعریف اس اللہ کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں، اس ملک میں کوئی بھی حصہ دار نہیں، اس کا ولی کبھی بھی ذل نہیں ہوتا، اور بلندیاں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں پہلے دن سے اپنی گفتگو کو بار بار اس بار کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ عقیدے میں تبدیلی آ گئی ہے اور شیعہ نوجوان جو ہیں، ماتمی جو ہیں، وہ منبر آل محمد سے علی کو اللہ سننا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم اللہ کو مانیں گے تو پھر علی اس کا ولی سمجھ میں آئے گا، ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ یہ الزام میری قوم سے واپس لیا جائے کہ ہم شاید اللہ کو نہیں مانتے، ہم اسے سب کچھ سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، خالق سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ 14 جو ہے یہ اس کی صفات کے مظہر ہے۔ روزانہ میں کوئی نہ کوئی توحید کی نشانی، کوئی صفت پڑھتا ہوں، اور آل محمد کی دہلیز سے وہ اختیار پڑھتا ہوں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے کیا۔ چیز ہمیشہ اس کی نشانی سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک کیا ہے؟ اللہ جیسا کسی کو نہ مانو۔ تو میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی، جب ہمارے ذہن میں اللہ ہی نہیں پھر جیسا ہم کیسے سمجھیں گے؟ بہت شکریہ ان احباب کا جو مشکل سطر میں میرا ساتھ دیتے۔ جب ہماری ذہن میں ابھی تک تصور توحید ہی نہیں تو ہم شبیہ کیسے بنائیں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ایسا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میرے جیسا کسی کو نہ بنانا، میرے مالک کیسے بنائیں جبکہ تو ہماری سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ ہمارا ذہن بالکل خالی ہے تیرے تصور سے، ہمیں نہیں پتا کہ تو کیسا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ تو ایسا ہوتا ہے تو پھر تو جیسا بناتے، جب تو ہی نہیں پتا کیسا ہے تو پھر تو جیسا کیسے ہوگا؟ اب میں پہلی سطر نہیں کہنے لگا، عقیدے کا پہاڑ ہے جو میں مجمع کے حوالے کر لگا۔ امام سے ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا، مولا اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، یہ شرک کیا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ مانا یہ شرک ہے؟ امام نے کہا کیا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے کہا تو پھر کیسے مان سکتا ہے کہ یہ اللہ جیسا ہے؟ اس نے کہا پھر شرک کیسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا جو کسی کو ہمارے جیسا سمجھے وہ شرک کرتا۔ ہم سامنے آئے ہیں، اس جیسا ماننا شرک نہیں، ہم جیسا ماننا شرک۔ کوشش کروں گا اس جیسا کیسے مان سکتے ہو؟ وہ تو تمہاری سمجھ میں آئے ہی نہیں۔ نظر وہ نہیں آیا، نظر ہم آئے۔ ہم جیسا اگر کسی کو مانا سمجھو کہ تم نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ ہم ہیں اس کی صفات کے مظہر۔ ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہم وہ نہیں جو توحید سننے کے لیے وہ ہاتھ مجھے چاہیے، جب ہم اسے سجدہ کر دیتے ہیں، جب ہم بھی جھک جاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اگر اللہ ہونا ہوتا تو ہم ہو جاتے، ہمارے پاس صفتیں بھی تھیں، کمال بھی تھے، ہم نے پھر بھی سجدہ کیا۔ جب ہم اس جیسے نہیں تم اس جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم نے ہمارے جیسا بننے کی کوشش کی سمجھو تم نے شرک کیا۔ اب کوئی بھی علی کی ولایت کے مقابلے پہ کوئی ولایت بھی لائے، میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعت نہیں، میرا عشق شیعت ہے۔
میں چند بندوں کی خوشنودی کے لیے اپنی زبان کو بند نہیں رکھنا چاہتا، میری مجبوری ہے، میں علی کا کھاتا ہوں۔ جو فوجی مہینے میں 1 تنخواہ لیتا ہے وہ ملک سے وفا کرتا ہے، ہمیں دن میں حسین 7 بار تنخواہ دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے علم الکلام میں، اسے کہتے ہیں ادراک بالمدخلات، بڑا مشکل ورڈ ہے لیکن اس کو میں آسان کرتا ہوں۔ کسی بھی چیز کے ادراک کے لیے اس کا تصور ضروری ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک نام لوں، میں کہوں شیر، میں چپ ہو جاؤں، سارے مجمع کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، کوئی بھی مجھ سے اٹھ کے نہیں پوچھے گا یہ شیر کیسا ہوتا ہے، سب کی آنکھوں کے آگے ایک تصویر آ گئی جو پہلے سے موجود ہو، اس کا مطلب یہ چیز آپ کے ادراک میں تھی۔ میں ابھی کہوں فرشتہ، اب اندھیرا ہے دماغ میں، اب آنکھوں کے آگے کالی گھٹا ہے صحیح، یہ نہیں پتا کیسا ہے۔ اگر نوکر کی بات دل کو چھوئے تو ہاتھ اٹھا کے تائید ادا کر دینا۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ہونے کو نظر میں لا کے دکھا دے، اسے حجت کہتے ہیں۔ جو ادراک میں نہ ہو اور اسے ادراک میں ظاہر کر دے۔ میں آپ سے یہ جو بول رہا ہوں، یہ میرا آواز کا، یہ آواز جو ہے جو آپ کے کانوں سے ہو کے آپ کے دماغ میں جا رہی ہے، یہ آواز نظر نہیں آ رہی، آپ کے کانوں سے ہوتی ہوئی میری آواز ایک لفظ کہتی ہے اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے، اسے کہتے ہیں ادراک بالمدخلات۔ نہ نظر آنے والی چیز سے آپ کے ذہن میں کسی تصویر کو ابھارنا۔ یہ علم فلسفہ میں اور علم منطق میں سے کہتے ہیں ادراک بالمدخلات، کہ کسی ایسی چیز کا تصور دینا جو پہلے شعور میں نہیں تھی۔ کتنا مشکل ہے آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ نہیں تھا، انہوں نے آواز سے بتایا کہ وہ ہے۔ کوئی بندہ ہو جو صدر کی قیمت ہے مجھے یاد، انہوں نے آواز سے بتایا وہ ہے۔ آج سارے مسلمان کہتے ہیں اشہد ان، میں بھی گواہی دیتا ہوں ہے، جبکہ گواہی کا اصول ہے کہ گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہو۔ ظفر بھائی صاحب تشریف فرما ہیں، گواہی کا اصول ہے، شہادت کا نصاب ہے، الشہید ہو و حاضر علی شیء، گواہ وہ ہے جو چیز پہ حاضر ہو۔ اور آج ہر کوئی اٹھ کے مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے۔ تو نے دیکھا ہے؟ نہیں، گواہی کیوں دی؟ یہ پہلی بار اشہد ان انہوں نے کہا تھا، ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی ہے۔ تو پھر میں ہاتھ باندھ کے بات کہوں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نہ آؤں، جملہ کہہ دوں، جن کے کہنے پہ تم نے اللہ کی گواہی دے دی ہے، اب ان کی گواہی پوچھ کے دینی ہے۔ حسین کا واسطہ بات دل کو چھوئے تو بولنا، یعنی کہ جن کی گواہی پہ، ان کی گواہی پہ اللہ کی گواہی دے دی۔ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، دیکھا بھی نہیں دے دی، کیوں؟ انہوں نے کہی تھی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کی گواہی واجب ہے کہ مستحب، وہ سب نے واجب کی نیت سے دے دی۔ اور جن کے کہنے پہ یہ گواہی دی، جب ان کی گواہی ہے پھر کہا مستحب ہے، دے لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ دو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ بات اس پہ بحث کرنا چاہو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جب تم ان کی گواہی واپس لیتے ہو وہ اپنی گواہی بھی واپس لے لیتے ہیں۔ نہیں چاہیے اسے اپنی گواہی۔
اس کی گواہی ان کی گواہی کی وجہ سے. سوچو پوری رکھیے گا موضوع پہ محلہ ایک لمحے کے لیے بھی تار نہ ٹوٹے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گواہی دی ہے ان کے کہنے پہ. انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے. جن کا ہے توحید منوا دے. بابا جن کا یہ کہہ دینا کہ ہے اور ساری دنیا نے کہا دیا ہے. فرشتوں نے بھی اللہ نہیں دیکھا. بڑا مشکل ہے ممبر سے علی پڑھنا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر آ جائیں اگر علی پڑھا جائے. یہ جو ہاتھ دانت کے لیے اٹھتے ہیں یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دماغ پھٹنے لگا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے. مجھے ثابت کرو کہ فرشتوں نے اللہ دیکھا تھا. اگر فرشتوں نے اللہ دیکھا تھا تو جبریل سدرہ پہ رکا کیوں تھا؟ نبی کو پتا تھا کہ یہ اس کی حد ہے. نبی نے اس سے بلوایا کہ کیونکہ میری معراج کی کہانی لکھی جانی ہے، آگے آئے گا. اسے کہا یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب جبریل وہاں رک گیا. جبریل وہاں رکھا ہے. اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے جبریل پھر قرآن کہاں سے لاتا تھا؟ جب وہ جا ہی نہیں سکتا پھر وہ قرآن کہاں سے؟ اگر کہیں لکھا ہوا تھا تو لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے. اگر اسے کسی نے بول کے سنایا ہے تو وہ زبان چاہیے. اور نہج البلاغہ میں مولا علی سے ایک صحابی نے پوچھا مولا اس میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کتنا خوبصورت چھوٹا سا جملہ کہا. فرمایا بالدعاء ربی والنداء لی. دعا اس سے کرو، ندا مجھ سے کرو. اس سے مانگو، مجھے بلاؤ. اس سے دعا کرو، مجھے بلاؤ. اس سے مانگو گے پھر وہ دیکھے گا دینا ہے کہ نہیں. میرا تمہارے ساتھ رشتہ ندا کا ہے، مجھے صرف تو نے بلانا ہے. اگر کسی کے سمے میں ندا آیا ہے تو ناد علی بھی آئے گی. ہم علی سے دعا نہیں، ہم علی سے ہمارا ہے ندا کا رشتہ، پکارنے کا رشتہ ہے علی سے.